اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج سورہ سبا شروع کر رہا ہوں، تو بیشتر اس کے کہ میں یہ سورت شروع کروں، میں گزارش کرتا ہوں کہ نماز ہمارے لیے ایسے ہی ضروری ہے جیسے ہر انسان کو سانس لینا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سجدوں کی نعمت سے آشنا کرے۔ تو یہ دوسری گزارش یہ ہے کہ یہ قرآن پاک ہے، اسے سنا کریں، اس کے سننے کا ثواب ہے، اردو زبان میں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سب زبانیں میری زبانیں ہیں، مجھے جس زبان میں یاد کرو گے میں آپ کے پاس ہوں گا۔ تو یہ ہفتے میں 6-7 منٹ کا پروگرام ہوتا ہے، اتنا ٹائم نکال لیا کریں، آپ کی مہربانی ہے۔ تو میں اب پہلے اس کا تعارف پیش کرتا ہوں۔ یہ پارہ 22 میں ہے اور اس کے 54 جو ہیں وہ آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ سورہ سبا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جس کے لیے آسمان و زمین میں موجود سب کچھ ہے، اور اس کی حمد آخرت میں ہے، اور وہ باخبر حکمت والا ہے۔ وہ جانتا ہے جو زمین میں جاتا ہے، جو اس میں سے نکلتا ہے، اور جو آسمان سے اترتا ہے اور اس کی طرف چڑھتا ہے۔ وہ رحمت کرنے والا ہے اور بخشنے والا ہے۔ اس سورہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جناب داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام پر اپنے انعامات کا ذکر کیا ہے کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جناب داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑ اور پرندوں کو مسخر فرمایا اور لوہے کو ان کے ہاتھوں میں نرم کر دیا تھا، اور جناب سلیمان علیہ السلام کے لیے مہینے کے سفر پر آنے جانے والی ہواؤں کو مسخر فرما دیا تھا، اور جنات کو ان کے احکامات کے تابع کر دیا تھا کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے ان کے کام کرتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام ان سے تعمیراتی کام لیتے تھے، اور جو کوئی نافرمانی کرتا اس کو سخت سزا کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جناب سلیمان علیہ السلام پر موت کو طاری کر دیا تھا تو جنات کو اس بات کی خبر نہ ہوئی۔ جناب سلیمان علیہ السلام چھڑی کے سہارے کھڑے تھے۔ جب چھڑی کو دیمت لگ گئی تو جناب سلیمان علیہ السلام زمین پر گرنے کے بعد جنات کو اس بات کی خبر ہوئی، مگر نہ اتنی دیر تک وہ پوری تندہی سے کام کرنے میں مصروف رہتے۔ اس سورہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر بھی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسانیت کے لیے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، مگر لوگوں کی اکثریت اس بات کو نہیں جانتی۔ سورہ سبا کا آغاز کلمہ حمد للہ سے ہوا ہے۔ تو آیت نمبر 1، کل حمد اور کل شکر اس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے جس کی ملکیت ہے وہ ہر شے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور آخرت میں بھی اسی کے لیے حمد ہوگی، اور وہ کمال حکمت والا ہر چیز سے باخبر ہے۔ اور تفسیر اس کی ایسی ہے کہ آخرت کی حمد کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس نے یعنی میدان حشر میں حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس روز میں جو حمد کروں گا وہ آج نہیں کر سکتا۔ آخرت کی اس حمد کا اس آخری امت کے ساتھ خاص تعلق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارک محمد، احمد اور حامد کا تعلق بھی لغوی طور پر لفظ حمد کے ساتھ ہے، اور اسی لیے اس امت کو بھی حمادون یعنی بہت زیادہ حمد کرنے والا کہا گیا ہے۔ تو آیت نمبر 2، وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے نازل ہوتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، وہ نہایت رحم کرنے والا بہت بخشنے والا ہے۔ آیت نمبر 3، اور یہ کافر کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت کبھی نہیں آئے گی۔ تو تفسیر اس کی ایسے ہے کہ الساعۃ سے مراد وہ خاص گھڑی ہے جب زمین میں ایک عظیم زلزلہ برپا ہوگا، ستاروں اور سیاروں کا پورا نظام
धर्म भरम हो जाएगा और दुनिया मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगी, जबकि अल क़यामता इसके बाद की कैफियत का नाम है, जब दुनिया दोबारा नई शक्ल में पैदा होगी और तमाम इंसानों को ज़िंदा करके एक जगह इकट्ठा कर लिया जाएगा। तो ये बकाया है आयत नंबर 3 का। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहिए क्यों नहीं, मेरे रब की कसम जो तमाम पोशीदा चीज़ों को जानने वाला है, वो तुम पर ज़रूर आकर रहेगी, उससे पोशीदा नहीं रह सकती ज़रा बराबर भी कोई चीज़, ना आसमानों में ना ज़मीन में, ना कोई इस छोटी चीज़ ना बड़ी, मगर वो एक रोशन किताब में लिखी हुई मौजूद हो है। आयत नंबर 4, ताकि वो जज़ा दे उन लोगों को जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमाल किए, यही वो लोग हैं जिनके लिए आखिरत में मग़फ़िरत भी होगी, बहुत बाइज़्ज़त रोज़ी भी। आयत नंबर 5, और जो लोग हमारी आयात को शिकस्त देने के लिए कोशा रहे, उनके लिए बदतरीन किस्म का दर्दनाक अजाब है। आयत नंबर 6, और ताकि देख लें वो लोग जिन्हें इल्म दिया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो चीज़ नाजिल की गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब की तरफ से वो हक है और वो रहनुमाई करती है नहायत गालिब लायक हम्दो सना हस्ती के रास्ते की तरफ। तो आयत नंबर 7, और ये काफिर कहते हैं, क्या हम तुम्हें एक ऐसे शख्स के बारे में बताएं जो तुम्हें ये खबर देता है कि जब तुम मिट्टी में मिलकर बिल्कुल रेज़ा रेज़ा हो जाओगे तो फिर तुम्हें असर नौ पैदा किया जाएगा। तो ये मैं चैप्टर इधर ही ख़त्म करता हूँ, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।